زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى۔ وقال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من سأل الناس في غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم جاء يوم القيامة بوجه ليس عليه شحم ليس عليه لحم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آئیے دل لگا کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ماہ رمضان کا آخری جمعۃ المبارکہ ہے، اور جمعۃ الوداع کے موقع پر ہم اپنے کریم رب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہمیں بار بار ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے۔ جمعۃ الوداع یہ کوئی تہوار نہیں ہے، بس ایک نام ہے۔ کچھ لوگوں نے غلط فہمی میں یہ سمجھ لیا ہے کہ جمعۃ الوداع یہ کوئی تہوار ہے۔ کوئی تہوار نہیں ہے، نہ اس کی کوئی خاص خصوصیت ہے، بس یہ ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ جو فضیلتیں جمعہ کے لیے حدیث پاک میں آئی ہیں وہ ساری فضیلتیں اس کے لیے ثابت ہیں بس۔ اور کچھ لوگوں نے غلط فہمی سے، نادانی سے یا لا علمی اور غفلت کی بنیاد پر یہ سمجھ لیا ہے کہ جمعۃ الوداع کا معنی ہے رخصت کرنے والا جمعہ۔ وداع اور وداع، واو پر زبر اور واو پر زیر اب دونوں پڑھ سکتے ہیں، جیسے حجۃ الوداع
جو حضور علیہ السلام کا آخری حج تھا، حجۃ الوداع، حجۃ الوداع، حجۃ الوداع اور حجۃ الوداع، وہاں 4 لغتیں ہیں، اس میں 2 لغتیں ہیں۔ تو غلط فہمی سے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ رخصت کرنے والا جمعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماہ رمضان کے جاتے ہی لوگوں کی تبدیلیاں نظر آئیں گی، مسجدیں خالی ہو جائیں گی، نیکیوں کا فقدان ہوگا، لوگ اعمال صالحہ سے بھاگتے نظر آئیں گے، تلاوت قرآن مکمل بند ہو جائے گی، اور صدقات و خیرات کا، حسنات کا، اچھائیوں کا، نیکیوں کا، حسن سلوک کا جو اہتمام مسلمان کرتے تھے، علی العموم ان تمام باتوں سے غافل ہو جائیں گے۔ پھر اگلے سال رمضان جب آئے گا پھر ساری چہل پہل شروع ہو جائے گی، اور یہ میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ وہ رمضان آتا ہے تو بالکل برساتی مینڈھک کی طرح باہر آ جاتے ہیں، معاف کیجئے گا میں سب کو نہیں بول رہا ہوں، اور رمضان گیا تو پھر اپنے کنویں میں یا تالاب میں کود جاتے ہیں، پھر رمضان آئے گا پھر باہر آ جائیں گے ٹٹراتے ہوئے۔ تو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ 1 ماہ تک آپ نے روزے رکھے، تلاوت قرآن کی، تراویح کا اہتمام کیا، اچھائیاں کی، نیکیاں جمع کی، اعمال صالحہ کیے، اللہ کی صحیح معنوں میں بندے بن کر زندگی گزاری، تو آخر کیا وجہ ہے کہ اس کا اثر 1 مہینے بھی نظر نہیں آتا؟ ادھر عید کی نماز ہوئی، بس سارے معاملات ختم۔ خالق اور مخلوق کا، عبد و معبود کا جو رشتہ تھا، کیا صرف ماہ رمضان کے لیے رشتہ برقرار رہے گا؟ رمضان گزر گیا، عید چلی گئی، سارا رشتہ ختم۔ اب آوارہ ہیں، گنڈا گردی بھی ہو رہی ہے، آوارہ گردی بھی ہو رہی ہے، بے حیائی کے کام بھی ہو رہے ہیں، ڈھٹائی کے ساتھ نمازیں بھی چھوڑی جا رہی ہیں، بے حیائی کے ساتھ بخل کا مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں، ہماری قوم کرتی ہے۔ اصلاح کی بہت شدید حاجت ہے۔ بہرحال یہ جمعۃ المبارکہ، جمعۃ الوداع میں ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آج ایک خاص پیغام لے کر میں حاضر ہوا ہوں، اور چونکہ ہمارے یہاں جو بہت سی بیماریاں ہیں ہماری قوم میں، ملت میں، ایک بیماری بھیک مانگنے کی بھی ہے، اور بھیک منگوں کو خوب دھڑلے سے دینے کی بھی ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہمارے سامنے ہے کہ بہتی گنگا میں غیر بھی ہاتھ دھو رہے ہیں۔ جس کی مرضی ہو رہی ٹوپی لگا کر چلا آ رہا ہے بمبئی جیسے شہر میں، کیا بات ہے، بہن کی شادی ہے، اچھا چلو رکھ لو۔ جس کی مرضی ہو رہی داڑھی رکھ کر مولوی بن کر چلا آ رہا ہے چندہ کرنے کے لیے، جبکہ وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں۔ کتنے ویڈیو وائرل ہوئے کہ غیروں نے بھی داڑھی ٹوپی رکھ کر چندے کیے ہیں، برقع پہن کر چندے کیے ہیں۔ اور میں بتاؤں آپ کو، آپ حیران رہ جائیں گے، ہمارے یہاں کانپور جو شہر ہے بالکل اناؤ سے متصل ہے، اناؤ کانپور دونوں ملے ہوئے ہیں، بیچ میں گنگا ندی ہے، اس طرف اناؤ، اس طرف کانپور۔ وہاں باقاعدہ ایسی دکانیں جہاں باقاعدہ بھیک مانگنے والوں کا میک اپ ہوتا ہے، اچھے خاصے لوگ جائیں گے اندر، آدھا پون گھنٹہ میک اپ ہوگا، جب نکلیں گے تو لگے گا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، ہاتھ پھٹا ہوا ہے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، اور ایسا چونی بھوسی جیسا منہ بناتے لگتا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی غربت کا مارا نہیں ہے، پریشان حال نہیں ہے۔ اس طریقے سے میک اپ ہوتا ہے، باقاعدہ 400-500 دے کر میک اپ کرتے ہیں، کرواتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، پھر وہ کئی ہزار کما لیتے ہیں اس میک اپ میں، وہ سمجھے آپ؟ تو یہ باقاعدہ ایک بہت بری طریقے سے دھندا مسلمانوں میں رائج ہوا، چل رہا ہے۔ غیر بھی آ کر اس میں صرف ہاتھ نہیں دھو رہے، مطلب احتیاط سے میں نے کہا نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں اس پوری گنگا میں۔ اس لیے اس کی شدید جو ہے اصلاح کی حاجت ہے۔ بھیک مانگنے کا مذہب اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے مذہب اسلام نے الحمدللہ جو تعلیمات ارشاد فرمائی، اگر کسی مذہب نے سب سے زیادہ ہاتھ پھیلانے اور بھیک مانگنے سے منع کیا تو مذہب اسلام ہے۔ اور میری جو آج کی گفتگو ہوگی وہ صرف گلی کوچوں میں مسجد کے باہر بھیک مانگنے والوں کے لیے نہیں ہوگی، صرف ٹریفک میں کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے والوں کے لیے نہیں ہوگی۔ میری گفتگو میں سبھی شامل ہوں گے۔
نیشنل فقیر بھی شامل ہو گئے, انٹرنیشنل فقیر بھی شامل ہوں گے. وہ لوگ جو شادی بیاہ کے موقع پر بھیک مانگتے ہیں لڑکی والوں سے جہیز کے نام پر, گنڈا گردی کرتے ہیں, اور جب نہیں دیتے ہیں تو پھر رشتہ ختم کر دیتے ہیں, وہ لوگ بھی بھیک منگے ہیں. جو میں حدیثیں پیش کروں گا اس میں وہ لوگ تو پہلے داخل ہیں, کیونکہ دھاندلی بھی کرتے ہیں, ہاتھ پھیلا کر دھاندلی بھی کرتے ہیں. یہ تو بیچارے گلی کچوں مانگنے اور نہ دو تو کچھ بھی نہیں کرتے, بیچارے چلے جاتے ہیں, پھر بھی دعائیں دے دیتے ہیں, جو دے اس کا بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. یہاں تو گنڈا گردی ہوتی ہے, اتنا دینا ہے تمہیں, یہ دینا ہے, پوری لسٹ تیار کی جاتی ہے. بہت بے حیائی کے ساتھ, بے غیرتی کے ساتھ لڑکی والوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ باقاعدہ بھیک مانگتے ہیں. یہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں میری گفتگو میں, اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے یہاں کوئی ادارہ, کوئی مدرسہ نہیں چندہ کر رہے, کھا رہے, پیٹ پال رہے, اپنے لیے چندہ کر رہے مدرسوں کے نام پر. وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں میری گفتگو میں, وہ لوگ بھی بھیک منگے ہیں. اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو آرگنائزیشن تنظیمیں چلا رہے ہیں ریلیف کے نام پر, اور نہ جانے کس کے نام پر وہ پیسہ جمع کرتے ہیں, کھا جاتے ہیں, کھلا دیتے ہیں اپنے سب کام کرنے والوں کو, ورکروں کو. وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں. اپنے یہاں الحمدللہ آج بھی مسلمان بہت خرچ کرتا ہے, بہت دیتا ہے, مگر وہ پیسہ جہاں جانا چاہیے وہاں لگ نہیں پاتا. کچھ اپنوں کی حرام خوری ہے جو اس طرح ورغلا کر, پھسلا کر, دھوکہ دے کر, فراڈ کر کے آپ کی جیب سے پیسہ نکال لیتے. کچھ ہمارا آپ کی نادانی ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے بس دے دیتے ہیں. اس لیے سب کی اصلاح کی شدید حاجت ہے. ہمارے مذہب نے سختی کے ساتھ منع فرمایا, یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. چونکہ اوپر کے ہاتھ سے دیا جاتا ہے, دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. تو یہ ہماری اسلام کی تعلیم ہے, پیغمبر اعظم کی تعلیم ہے. اور آپ کی تعلیم اس بات کا ہمیں صرف اشارہ ہی نہیں بلکہ صراحت کے ساتھ پیغام دیتی ہے کہ ہر بندہ مومن کو یہ جگر رکھنا چاہیے کہ ہم دینے والے بنیں گے, لینے والے نہیں بنیں گے. ہمارے اندر دینے کے جذبات ہوں, ہاتھ پھیلا پھیلا کر لینے کے جذبات نہیں ہونے چاہیے, تب جا کے یہ چیز ختم ہوگی. اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا انسان جو مستحق نہیں ہے, مستحق کون ہے آگے میں بتاؤں گا بھی انشاءاللہ وقت رہے گا تو, اگر وہ اللہ اور رسول کا نام لے کر مانگے آپ سے, اللہ کے نام سے دے دے, رسول اللہ کے نام, تب بھی نہیں. جس اللہ اور جس رسول کا نام لے کر وہ مانگ رہا ہے اسی اللہ رسول نے منع فرمایا, لہذا نہیں دیا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ آپ کا حسن ظن ہے, دل میں نرمی ہے, شفقت ہے کہ ایک بندے مومن آیا ہاتھ پھیلا رہا ہے, ہم تحقیق نہیں کرتے, ٹھیک ہے بھائی مجبور ہوگا لے لو. مگر اگر ظاہر حال کسی کا ویسا نہیں ہے تو پھر آپ احتیاط کریں. دیکھیے شعب الایمان کے اندر امام بیہقی نے حدیث پاک روایت کی, یہ حدیث کی کتابیں ہمارے یہاں موجود ہے, جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب کے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب یہ جو میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں یہ سب کے لیے ہے, بھیک مانگنے کے لیے, چاہے وہ گلی کوچے میں بھیک مانگنے والے ہوں, نیشنل فقیر ہو, انٹرنیشنل فقیر ہو, کوئی بھی ہو کسے باشد. حدیث پاک میں من کا لفظ ہے, بالکل عام ہے. من سأل الناس فی غیر فاقۃ نزلت به او عیال لا یطیقهم جاء یوم القیامہ بوجہ لیس علیہ لحم. یہ حضور کی حدیث پاک. جو شخص لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے لا دے دو, دے دو, کوئی حاجت نہیں, ہاتھ پھیلا رہا پیٹ پالنے کے لیے, جو لوگوں سے سوال کرے, بھیک مانگے, حالانکہ وہ فاقے میں نہیں ہے, اس کے گھر میں ہے کھانے پینے کے لیے, فاقے میں نہیں ہے, اور نہ ہی اس کے اتنے بال بچے ہیں کہ جن کی پرورش کا انتظام نہ کر پا رہا ہو, زیادہ بال بچے بھی نہیں اور فاقہ بھی گھر میں نہیں, اور پھر بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے. تو حضور فرماتے ہیں جاء یوم القیامہ بوجہ لیس علیہ لحم, ایسا بدبخت انسان قیامت کے میدان میں ایسے چہرے کے ساتھ آئے گا جس چہرے پر ہڈیاں تو ہوگی, اس پر گوشت نہیں ہوگا, گوشت فرشتے نوش کر پھینک دیں گے اس کا. اور اہل محشر دیکھیں گے کہ یہ وہ کم نصیب انسان ہے جس نے دنیا میں بلا وجہ بھیک مانگی تھی, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا تھا. اب جو لوگ کروڑوں کے مکان میں رہ رہے ہیں, لاکھوں کی گاڑی میں گھوم رہے ہیں, بہترین
گھر میں قالینیں ہیں، صوفے پڑے، کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے، پھر بھی بیٹوں کی شادی کے نام پر باقاعدہ سودا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا میں نے پڑھایا لکھا ہے، تو کیا اس نے نہیں پڑھایا لکھا ہے؟ لڑکی والے نے تم نے خرچ کیا، پیدا کیا، پالا پوسا، تو کیا اس نے نہیں خرچ کیا؟ پیدا بھی کرے، پڑھائے بھی، لکھائے بھی، محنت کرے، اس کے بعد بیٹی بھی دے، اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنا خون جگر بھی دے دے، لخت جگر دے دے، اور پھر یہ کہا جائے نہیں ہمیں گاڑی بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے۔ کتنے بڑے بھیک منگے ہیں لوگ۔ ان لوگوں کے چہرے سے ہی نہیں بلکہ پورے جسم سے گوشت ادھیڑ لیا جائے گا جب قیامت کے میدان میں آئیں گے۔ اس لیے سب کو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی روایت میں حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس یہ روایت پیش کر رہا ہوں، اسی روایت میں کہ من فتح علی نفسہ باب مسئلۃ، کہ جس نے اپنے اوپر بھیک مانگنے کا دروازہ کھول لیا، حالانکہ اس کو فاقہ نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ اس کے پاس بچے نہیں ہیں کہ جن کی پرورش نہ کر پا رہا ہو، اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں فتح اللہ علیہ باب الفاقہ من حیث لا یحتسب، اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ اس راستے سے کھولے گا جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں محتاج ہی رہتے ہیں۔ محتاجی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں، محتاجی کی بڑی لمبی تفصیلات ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ کھولے گا، محتاجی کا، اور ایسے راستے سے کھولے گا اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ میں محتاج ہو گیا۔ آج کتنے ہمارے معاشرے میں محتاج ہیں، قلاش ہیں، پھٹیچر ہیں، مگر ان کو احساس نہیں کہ ہم کیا ہیں، ان کے پاس برکت نہیں ہے، ان کے پاس رحمت نہیں، دل میں شفقت نہیں ہے، ان کے بچے صالح نیک نہیں ہیں، سمجھا، بے اسلامی غیرت، اسلامی حمیت نہیں ہے، اسلامی جذبہ نہیں ہے، مردے سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں، مگر ان کو احساس نہیں کہ ہم فاقہ کشی کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو انسان بھوکا رہے وہی فاقہ کش ہے۔ ایسا نہیں ہے، صرف بھوک کا نام فاقہ نہیں ہے، اچھی خوبیاں، کمالات، اوصاف، اچھی چیزیں انسان سے رخصت ہو جائیں، اچھا کردار، اچھا کیریکٹر رخصت ہو جائے، یہ بھی بہت بڑی فاقہ ہے، بہت بڑی فاقہ کشی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو بغیر حاجت کے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ عز و جل اس پر فاقے کا دروازہ کھولتا ہے، من حیث لا یحتسب، وہاں سے جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ ایک صحابی، یہ میں سنن ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، حضرت انس بن مالک جو حضور کے ساتھ گھر میں رہتے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، 10 سال تک ان کو حضور کی بارگاہ میں رہنے کا شرف ملا، تو گھر کے زیادہ تر معاملات یہ حضرت انس بن مالک سے بھی مروی۔ تو حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور گھر میں جلوہ بار تھے، ایک صحابی آئے، انصاری صحابی، قبیلہ انصار کے، پھٹا پرانا کپڑا پہنے، اچھا خاصا جسم تھا، کما سکتے تھے، محنت کر سکتے تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا حضور کچھ دے دیجئے، مانگا، اور مانگا کہاں؟ کونین کے دولہا سے، جہاں سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ مگر حضور نے دیکھا کہ ان کی کنڈیشن اچھی ہے، یہ محنت کر سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اما فی بیتک شیء، کیا تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں کہ مانگنے چلے آئے میرے پاس ہاتھ پھیلانے؟ کہا نعم، ہاں، بلا، کیوں نہیں ہے ہمارے پاس، حلس نلبس بعضا ونبسط بعضا وقعب نشرب فیہ الماء، یہ کہا انہوں نے، ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک تو چٹائی ہمارے پاس ہے، جب ہم سوتے ہیں تو آدھا بچھاتے ہیں، آدھا اوڑھ لیتے ہیں، بس اس چٹائی کے علاوہ کوئی چادر، کوئی بستر نہیں ہے، ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پی لیتے ہیں، بس کوئی برتن ہمارے پاس نہیں۔ آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ، ارے کچھ نہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے، بھرا پڑا ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہ ہونے کا نام کیا کہ مطلب روپے ہمارے پاس نہیں، ارے گھر میں جو غلے بھرے ہیں، گھر کا ساز و سامان بھرا ہوا، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور رحمت عالم جانعہ نے سوال کیا گھر میں کیا کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کچھ نہیں ہے، حالانکہ واقعی کچھ نہیں تھا، گیہوں کا ایک دانہ ان کے پاس نہیں تھا، جو کا ایک کوئی دانہ ان کے پاس نہیں تھا، ایک پھوٹی کولی نہیں تھی، صرف ایک پھٹی پرانی چٹائی جس میں سے آدھی بچھاتے آدھی اوڑھتے، اور ایک پیالہ جس میں سے پانی پی لیتے، نہ کپڑے، نہ کوئی گھر گرہستی کا سامان، نہ کسی قسم کا کوئی غلہ۔ پھر بھی دیکھیے صحابی کی صاف گوئی، حق بیانی کا حضور ہے، ایک چٹائی اور ایک پیالہ ہے، تو حضور فرمایا جاؤ دونوں کو لے کے آؤ۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ لو اچھا لے لو تم 100 روپے، 100 درہم، 50 درہم لے لو، نہیں، کہا اچھا دونوں کو لے کے آؤ، دیا نہیں۔ وہ گھر گئے، پیالہ لیا، چٹائی لی،
اور جو کپڑے پہنے تھے اس کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا ان کے پاس نہیں تھا. حضور کی بارگاہ میں لائے, کہا حضور یہ پیالہ یہ چٹائی. صحابہ کو جمع فرمائے حضور نے, اور آپ نے بولی لگائی اور کہا کون ہے جو ان دونوں کو خریدے گا, پیالے کو بھی چٹائی کو بھی, کون ہے؟ آج ہمارے بولیاں لگتی ہیں, بہت سا سامان بکتا ہے, حضور نے بولی لگائی. اب ان کی تو کوئی قیمت نہیں تھی, پیالہ بھی تھا وہ بھی کسی کام کا نہیں, چٹائی پھٹی پرانی, کون خریدتا, مگر حضور نے بولی لگائی. تو ایک صحابی نے کہا حضور 1 درہم میں خریدتا ہوں, 1 درہم لے لیں, یہ دونوں ہم کو دے دیں. نہیں, کون ہے جو اس سے زیادہ دے گا؟ پھر ایک صحابی نے کہا حضور ہم 2 درہم دے لیں. تو 2 درہم کی بولی لگی, حضور نے وہ پیالہ اٹھایا, وہ چٹائی اٹھے, اسی صحابی کو دے دی اور 2 درہم لے لیے ان سے. اب دیکھیں یہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا. حضور نے 2 درہم لیے, 1 درہم ان کو دیا, کہا جاؤ اس سے آج بھر کا غلہ خرید لو گھر میں تاکہ کھانے کا سامان بال بچوں کے لیے ہو جائے. 1 درہم دے دیا, اور وہ درہم بھی دیا, کہا جاؤ اس سے بازار سے ایک کلہاڑی خریدو, لوہے کی کلہاڑی. 1 درہم میں کلہاڑی اس زمانے میں مل جاتی تھی. وہ صحابی گئے, 1 درہم سے کچھ سامان خریدا, کھانے پینے گھر میں دیا, اور 1 درہم سے کلہاڑی خریدی. حضور کے دربار میں آ گئے. حضور نے ایک لکڑی لی, اپنے ہاتھ سے اس کو صحیح کیا, دستہ بنایا جو کلہاڑی میں دستہ لگتا ہے. حضور رحمت عالم جان عالم کتنے مہربان اپنی امت پر ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے دستہ تیار فرمایا اور اس کلہاڑی میں بینت لگایا, سیٹ کیا, اس کو ٹھوکا. جب مکمل کلہاڑی تیار ہو گئی تو حضور نے فرمایا اب یہ لے جاؤ, جنگل جاؤ, لکڑی کاٹو اور بیچو, جو کمائی ہو اسے کھانے پینے کا انتظام کرو. اب وہ صحابی گئے اور حضور کا ادھر آؤ, کہا جی حضور, کہ 15 دن تک میری بارگاہ میں آنے کی اجازت نہیں, 15 دن کے پاس میری بارگاہ میں آنا. اب وہ صحابی چلے گئے. 1 دن کے کھانے پینے کا انتظام ہو ہی چکا تھا 1 درہم کے ذریعے. اب گئے, لکڑیاں کاٹی جنگل میں, پھر مدینہ منورہ کے بازار میں لائے, اس کو بیچا, شام کو کچھ رقم حاصل ہوئی, پھر اگلے دن کا غلہ خریدا, پھر گئے بازار, وہاں جنگل, لکڑیاں کاٹی. مسلسل 15 دنوں تک یہ کام کرتے رہے. کام کرتے نہیں تھے, محنت کرتے نہیں تھے, تو کام کرتے کرتے ہاتھوں میں چھالے نکل گئے. اور 15 دن کے پاس وہ بالکل خوشحال ہو گئے. گھر میں غلہ خرید لیا, کھانے پینے کا سامان خرید لیا, کپڑے خرید لیے. اور جب 15 دن کے بعد حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے تو ان کے ہاتھوں میں 10 درہم رکھے ہوئے تھے, اور کہا حضور آپ کی دعا کی برکت سے اور میری محنت کے نتیجے میں اللہ نے مجھے 10 درہم کا تحفہ عطا فرمایا. 10 درہم میرے پاس موجود ہیں. اب دیکھیں آپ, اس زمانے میں چاندی کے سکے 10 درہم ان کے پاس موجود. حضور رحمت عالم جان عالم فرمایا ھذا خیر من ان تجیء النقطۃ یوم القیامہ فی وجہک, یہ جو تمہارے ہاتھ میں چھالے نکل آئے ہیں یہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے میدان میں تم اس حال میں آتے کہ تمہارے چہرے پر بڑے بڑے دانے ہوتے, تمہارے چہرے پر چٹی دار دانے ہوتے, اور اہل محشر دیکھ لیتے کہ یہ بغیر حاجت کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا تھا دنیا میں. تو یہ ہے اسلامی تعلیم. حضور نے دیا نہیں بلکہ ان کو بتایا کیسے کام کرنا ہے. ہمارے بھی طریقہ کار یہی ہونا چاہیے. اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے, ہمارے پاس دولت ہے, ہم بزنس مین ہیں, تجارت ہمارے پاس ہے, ہم کر سکتے ہیں, تو ہم کسی کو دے کر اس کو بھیک مانگنے کا عادی نہ بنائیں. یہ دیکھیں کہ اگر یہ بندہ کام کا ہے, کام کرنے والا انسان ہے, تو پھر اس کو کام پہ لگا دیں. آپ کہیں کام پہ لگوا سکتے ہیں, اس کو کام پہ لگوا دیں تاکہ وہ شخص بھیک مانگنے سے بچ جائے اور بھیک مانگنے کی نحوست اس پر مسلط نہ ہو. ہاں, بغیر مانگے, بغیر خواہش کے اگر کسی کو کچھ ملے تو وہ اللہ کا تحفہ ہے, اسے قبول کرنا چاہیے. خواہش نہ ہو دل میں کہ یہ ہم کو لا کے دے, اور انسان ہاتھ نہ پھیلائے, بغیر ہاتھ پھیلائے کچھ مل جائے تو یہ تحفہ الہی ہے. اسی کا نام ہدیہ, اسی کا نام تحفہ ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کا واقعہ ان کے پوتے حضرت سالم روایت کرتے ہیں. بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. حضرت سالم حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں, ان کے دادا حضرت عمر فاروق اعظم ہیں. ان کا واقعہ, عمر فاروق اعظم کہا کرتے تھے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطین العطاء فاقول خذہ فاقول فاعطہ من هو افقر الیہ منی. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کبھی کبھی حضور ہم کو بلاتے تھے اور بلا کر اپنی جانب سے کچھ تحفہ ہمیں دیا کرتے تھے, نذرانہ تحفہ. تو میں حضور سے کہتا تھا یا رسول اللہ اسے دے دیں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہے. میرے پاس تو ہے, میں کھا پی رہا ہوں اور گھر میں فاقے نہیں ہو رہے, مگر اسے دے دے جو مجھ سے زیادہ محتاج. غربت کا زمانہ تھا. تو حضور فرماتے خذ ہو, لے لے, پکڑ اس کو, لے لے. جیسے ہم اپنے کسی محبوب کو, پیارے کو کچھ دیتے ہیں تو کہتے ہیں لے لے, یہ محبت کا ایک انداز ہوتا ہے. حضور کہتے ہیں خذ ہو, لے لے. اذا جاءک من هذا المال شيء وانت غیر مشرف ولا سائل فخذه.
کہ جب تمہارے پاس اس مال میں سے کچھ آ جائے، مال کچھ آ جائے اور تمہارے دل میں اس کی تمنا نہ ہو، لالچ نہ ہو، اور نہ تم کسی سے مانگنے والے، بغیر مانگے بغیر خواہش تمنا کے کچھ آ جائے تو خود ہو اسے لے لیا کرو، ورنہ اگر اس کے بغیر نہ آئے تو اس کے پیچھے اپنے دل کو مت تھکایا کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر بغیر خواہش بغیر مانگے آ جاتا ہے تو لے لیا کرو، اور بغیر خواہش اور بغیر مانگے نہ آئے تو پھر خواہش نہ کیا کرو کہ لوگ ہم کو لا کے دیں تاکہ ہمارا کام چلے۔ یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری کی روایت پیش کر رہا ہوں، کہ بعض انصاری صحابی حضور کے دربار میں آئے، مانگا انہوں نے، حضور نے دے دیا، پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ حضور اور ہم کو حاجت ہے، حضور نے اٹھا کر اور دے دیا ان کو، یہاں تک کہ سارا مال ختم ہو گیا جو بھی حضور کی بارگاہ میں تھا اس وقت۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا فما یکون من عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، سنو میرے غلاموں کہ میرے پاس جو بھی مال ہوگا میں کبھی بھی اس کو تم سے روکوں گا نہیں، جو بھی ہوگا تم کو دے دوں گا، میرا مال تمہارا مال، میرے پاس جو بھی ہوگا میں ہرگز اس کو تم سے روکوں گا نہیں۔ مگر اس کے بعد آپ نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، مگر جو شخص بچنا چاہے گا ہاتھ پھیلانے سے اللہ اس کو بچا لے گا، جو شخص بے نیاز ہو جائے گا اللہ اس کو غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا، جو انسان صبر کرے گا اللہ اس کو صبر کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، اور کسی بھی شخص کو، کسی بھی انسان کو صبر سے بہتر اور صبر سے کشادہ کوئی بھی چیز کبھی بھی عطا نہیں کی گئی۔ جس کو صبر دیا گیا اس کے پاس صبر کے سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا صبر کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ذرا سی کوئی پریشانی آئی بس ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا۔ آج کا شادی بیاہ کے نام پر گورکھ دھندے ہو رہے ہیں۔ اب آپ حسن ظن رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پڑوس کا ہے، ہمارے محلے کا ہے، اس کی بیٹی کی شادی اللہ اس کو دے دیں، اور نہ جانے آپ جیسے کتنے لوگوں سے چندہ کرتا ہے۔ بیٹی کی شادی میں بھئی چادر تمہاری جتنی بڑی اتنی بڑی ٹانگ پھیلاؤ، کیا حاجت ہے 10-10 لاکھ خرچ کرنے کی؟ ویسے بھی شادی بیاہ میں فضول اخراجات سے بچنا چاہیے، مگر لوگ دکھاوے کے لیے کہ فلاں ہمارے رشتہ دار تھے ان کی بیٹی کی شادی میں اتنا خرچ ہوا تھا، ہم بھی اپنی بیٹی کی شادی میں خرچ کریں گے۔ ارے تو اس کے پاس تھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ اب اس بیٹی کی شادی کے نام پر زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، اور پھر وہ 1-2 لوگوں سے نہیں 10-10 15-15 20-20 لوگوں سے وصول کر کے 10-12 لاکھ جمع کر کے بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کی جاتی ہے، جس میں جہیز بھی دیا جاتا ہے، خلاف شرع رسمیں بھی کی جاتی ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی دے دیتے ہیں حسن ظن رکھتے ہوئے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے خاندان میں کسی کا سایہ اٹھ جاتا ہے، باپ کا سایہ اٹھ گیا، بچیاں موجود ہیں، چھوٹے بچے موجود ہیں، تو اس کی شادی کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم وصول کی جاتی ہے، 10-10 لاکھ 8-8 لاکھ 5-5 لاکھ اپنی پوری زکوٰۃ نکال کر اس کی شادی میں لگا دیتے ہیں۔ بقدر حاجت لگائیے جتنی حاجت ہے، بھئی جب باپ نہیں ہے تو سادی انداز میں شادی کیجیے، کیوں ضروری ہے کہ پورے محلے کو پوچھا جائے اور دنیا بھر کا انتظام کیا جائے؟ شادی آسان ہونی چاہیے، ہر شخص کو اپنی شادی آسان کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ جو اپنے مسلم معاشرے میں بھیک منگی کا رواج بہت تیزی کے ساتھ رائج ہے، ہر طرح کے لوگ اس میں مبتلا ہیں، بڑے بڑے حاجی صاحبان داڑھی ٹوپی والے بھی شادی بیاہ کے موقع پر پھسل جاتے ہیں، اور وہ جہیز کے نام پر نہ جانا کیسے کیسے بہانے اور کیسی کیسی ترکیبیں بنا کر وصول کر لیتے ہیں۔ ان سب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس جو میں نے حدیث پاک پیش کی ہے کہ ایسا انسان قیامت کے میدان میں آئے گا اور فرشتے اس کے چہرے کی چمڑی ادھیڑ لیں گے، صرف ہڈیاں بچیں گی۔ ایسے اس حدیث پاک کے مصداق وہ تمام لوگ ہیں جو بغیر کسی حاجت کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہیں۔ اب ٹائم ختم ہو گیا، بس آخری بات، چونکہ آپ کی زکوٰۃ کا میٹر ہے، میں چاہتا ہوں کسی کی کوئی زکوٰۃ برباد نہ ہو، آپ بڑی محنت سے نکالتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے جب زکوٰۃ کسی کی ضائع اور برباد ہو جاتی ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ مانگتے ہیں زکوٰۃ، بھیک مانگتے ہیں، وہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ جو کھا کما سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، اللہ نے طاقت و قوت دی، مجبور نہیں ہے، لنگڑے لولے نہیں، ہاتھ پہ سب سلامت ہیں، دماغ بھی ان کا سلامت ہے، اور پھر وہ صاحب نصاب بھی نہیں، فقیر بھی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو مانگنا بھی حرام، ایسے لوگوں کو دینا بھی حرام۔ ان کے لیے مانگنا حرام کیونکہ وہ ہٹا کٹا ہیں، کما سکتے ہیں، ان کے پاس نصاب بھی ہے، انہوں نے اپنا دھندا بنا کے رکھا، کہتے واہ بھائی واہ، ہم تو اپنا دھندا کر رہے ہیں، ہمارا کاروبار ہے یہ بھیک مانگنا۔ خود ہمارے کانپور میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو میرے بچپن سے بھیک مانگ رہے ہیں،
جب سے میں نے ہوش سنبھالا، اور آج تک ان کی پریشانی ختم نہیں ہوئی۔ لوگ بتاتے کانپور میں ان کا بنگلہ باقاعدہ، اور گاڑی سے آتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، تھوڑی دیر میں اچھی خاصی رقم ان کو مل جاتی ہے، اور گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں ان کے کسٹمر ہیں، اور جیسے نا اور بابا آ گئے بس فوراً لا کے ان کو دے دیا، کسٹمر بندھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دینا بھی حرام، ان کو مانگنا بھی حرام۔ مانگ رہے گناہ کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو جان بوجھ کے جو دے رہے بھی گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اگر کوئی زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ ہرگز نہیں ادا ہوگی، ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی۔ دوسری قسم میں وہ لوگ ہیں جو ہٹا کٹا ہے، کھا کما سکتے، محنت کر سکتے، مگر وہ ہیں فقیر، یعنی ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ ان پر خود زکوٰۃ واجب ہو، صاحب نصاب نہیں ہے، مگر وہ کما سکتے ہیں، کھانے پینے کا ہے ان کے پاس مگر نصاب سے کم ہے، مگر وہ کما سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھیک مانگنا حرام ہے، ایسے لوگوں کو بھی، مگر ایسے لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کو کسی نے دیا، حالانکہ منع ہے دینا ایسے لوگوں کو بھی، حرام اگرچہ نہیں مگر منع، مگر دے دیا کسی نے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، چونکہ وہ فقیر ہیں، اگرچہ وہ کما سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، فقیر ہیں، اس وجہ سے زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو صاحب نصاب بھی نہیں، مجبور ہیں، محتاج ہیں، لاچار ہیں، لنگڑے لولے لفنگے، لنگڑے لولے ہاتھ پر کٹے ہوئے، اور گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ان کے، یا کمانے والا ہے مگر جتنی ان کو حاجت ہے اتنا کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسے لوگ حقیقت میں شرعی فقیر ہیں، ایسے لوگوں کو دینا چاہیے، اور زکوٰۃ ایسے لوگوں کا ہی حق ہے، ایسے لوگوں کو دیں گے ثواب ملے گا، زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، اور ان کی دلوں سے جو دعائیں نکلیں گی وہ دعائیں باب اجابت سے ٹکرائیں گی، اور بے شمار خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آج جمعۃ الوداع کے موقع پر ایک پیغام کے طور پر پیش کی ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو اس پیغام کو پھیلانے اور اس پر خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔